قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کے تحت تمام مکاتب فکر اور مذاہب کے قائدین نے مشترکہ طور پر فاروق آباد شیخوپورہ کا دورہ کیا اور سکھ برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے کوارڈینیٹر حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، مولانا زاہد محمود قاسمی، حافظ مقبول احمد نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق کا تعین آئین پاکستان نے کیا ہے۔ مندر، مسجد، گردوارہ، دھرم شالہ یا زمین جس مذہب سے منسلک مسلک کے ماننے والوں کی ہے، حکومت پاکستان کسی صورت اسی تبدیلی نہیں ہونے دے گی۔ فاروق آباد کے دھرم شالہ کے حوالے سے ہندوستان نے بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے۔ یہ دھرم شالہ سکھ برادری کے ضوابط کے مطابق ہے اور جو اس کی حیثیت قیام پاکستان سے قبل تھی وہی رہے گی۔ قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کے تحت مکاتب فکر اور مذاہب کے قائدین نے مشترکہ طور پر فاروق آباد شیخوپورہ کا دورہ کیا اور سکھ برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ آپ بھی رکھیں، یہ اینٹ ہم رکھ کے جا رہے ہیں اور یہ دیوان جو جس طرح تھا اسی طرح تعمیر ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ، قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان، صوبائی پیغام امن کمیٹی حکومت پنجاب کے ذمہ داران یہاں پر آئے ہیں آپ کے پاس، اور ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے بہت بڑی تعداد میں ان کے بھی نمائندے یہاں موجود ہیں۔ یہاں بنیادی طور پر آنے کا مقصد ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف مسالک اور مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے مسلک، کسی دوسرے کی عبادت گاہ یا کسی دوسرے کے مقدسات کی توہین کرے، یا جو اس مسلک یا اس مذہب سے وابستہ مقدس چیز ہے یا ویسے کوئی جگہ ہے اس کے اوپر کوئی قبضہ کرے۔ یہ بڑی واضح بات ہے۔ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اس پر بڑا واضح اپنا موقف رکھتی ہے۔ یہ جو دھرم شالہ ہے، بیٹھک ہے، گردوارہ جو بھی ہے، اس کا ریکارڈ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے، اس کا ریکارڈ متروکہ وقف املاک کے پاس موجود ہے۔ یہاں جب ہمارے علم میں آیا کہ کوئی دیوار، وہ میں نے اس کی حیت دیکھی ہے، ابھی ہم دیکھیں گے بھی، اور آپ سے میں یہ گزارش کروں چیئرمین علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان کا پیغام اور ہمارا مذہب بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے اتنی ہی یہ زمین ہے جتنی مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ابھی اس پلیٹ فارم سے؟ مولانا طاہر اشرفی صاحب سے دوبارہ رابطہ بحال کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج فاروق آباد کا دورہ کیا ہے اور آج یہ پیغام دیا ہے قومی امن پیغام کمیٹی نے کہ حکومت پاکستان کے تحت تمام مکاتب فکر اور مذاہب کے قائدین نے مشترکہ طور پر فاروق آباد شیخوپورہ کا دورہ کیا اور سکھ برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے کوارڈینیٹر حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، مولانا زاہد مقبول قاسمی اور حافظ مقبول احمد نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ضیاء اللہ شاہد بخاری، مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، پاکستان کا پیغام ہے کہ جتنی مسلمانوں کی یہ زمین ہے اتنی ہی باقی مذاہب کی یہ زمین ہے، اور ہندوستان جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اور پوری دنیا میں جو پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ فاروق آباد میں جو سکھ دھرم شالہ ہے، جو وہاں پر جو سارا وہ ایک اپنے سے سینیریو انہوں نے کریٹ کیا، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس پلیٹ فارم سے؟ الرحمن الرحیم، بلا مبالغہ ہندوستان ہمیشہ کی طرح اب بھی اپنے اس فیک پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو میں سمجھتا ہوں انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فاروق آباد ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں الحمدللہ پاکستان کی مسلمان جو ہماری اکثریت ہے، انہوں نے اپنے وہاں مقامی مسلمانوں نے بھی، وہاں کی انتظامیہ نے بھی، اور پھر سب سے بڑھ کر قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کے معزز ارکان اور ان کے روح رواں حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے جس انداز سے وہاں پر تمام مذاہب کے قائدین کو ساتھ لے جا کر ایک انتہا درجے کا قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہاں جا کر سنگ بنیاد رکھ کر
وہ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دیوار بوسیدہ تھی اور وہ گر گئی، اس کو نئے انداز سے بنانے کا موقع آیا تو اس کو انہوں نے پراپیگنڈا کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی، ناکام کوشش تھی انڈیا کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پیشکش کی ہے حکومت کی جانب سے، قومی پیغام امن کمیٹی کی جانب سے، کہ اس کے تمام اخراجات ہم اٹھائیں گے۔ سکھ برادری اپنی جگہ پر وہ اس بات پر چاہ رہی تھی کہ یہ ہمیں خدمت کا موقع ملے، اور وہاں کے جو ہمارے مسلمان برادران ہیں انہوں نے مقامی طور پر کہا کہ یہ سعادت ہم اپنے حصے میں لینا چاہتے ہیں۔ وہاں کی انتظامیہ اپنے طور پہ جذبہ دکھا رہی تھی، تو یہ دنیا کے سامنے پاکستان کا روشن چہرہ ہے کہ ہم اپنے سپہ سالار اعظم، ہم اپنے سی ڈی ایف حافظ سید عاصم منیر صاحب کے ویژن کے مطابق اور اپنی حکومت اور اپنے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق الحمدللہ پوری دنیا کے سامنے یہ چیز پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان یہ یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کا وطن ہے، اسی طرح پاکستانی سکھوں کے لیے پاکستان وطن ہے، اسی طرح یہاں کے مسیحیوں کے لیے پاکستان ان کا گھر ہے اور ان کا دیش ہے، اسی طرح یہاں رہنے والے ہندوؤں کے لیے یہ ان کا گھر ہے اور ان کا دیش ہے، ان کا پورے حقوق یہاں پر اسی طرح حاصل ہے جس طرح مسلمانوں کو یہاں پہ حق حاصل ہے۔ جیسے مسلمانوں کو یہاں پر مذہبی آزادی ہے، اسی طرح الحمدللہ یہاں کے تمام رہنے والے نان مسلم شہریوں کو اپنے اپنے مذاہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پورا حق ہے۔ جیسے یہاں پر مساجد کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح یہاں پہ چرچز اور یہاں کے مندر اور یہاں کے گردوارے ان سب کی حفاظت کرنا ہم اپنی دینی اور شرعی ذمہ داری سمجھتے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بخاری صاحب ہماری ذمہ داری بھی ہے اور پاکستان کا پیغام بھی یہی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود صاحب نے۔ سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی۔ آج بھارت نے ایک بار پھر پروپیگنڈا کیا، لیکن جس طرح سے تمام مکاتب کے علماء کرام پہنچے ہیں آپ کی قیادت میں اور ایک واضح پیغام دیا ہے اور بھارت تک بھی یہ پیغام گیا ہے، ابھی مزید کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان کا کیا موقف ہے اس پر؟ اور پاکستان ہمیشہ تمام مکاتب فکر کی جو ہے وہ قدر کرتا ہے، تمام لوگوں کو آزادی سے اپنی عبادات میں جانے کی آزادی حاصل ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ مولانا طاہر اشرفی کے ساتھ دوبارہ رابطہ کریں گے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج فاروق آباد میں دھرمشالہ سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا گیا ہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام آج شیخوپورہ فاروق آباد پہنچے ہیں اور سکھ برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ قومی امن پیغام کمیٹی کے کوارڈینیٹر حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، مولانا زاہد محمود قاسمی، حافظ مقبول احمد نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق کا تعین آئین پاکستان نے کیا ہے۔ مندر، مسجد، گردوارہ، دھرمشالہ یا زمین جس مذہب اور مسلک کے ماننے والوں کے لیے ہے، حکومت پاکستان کسی صورت اسے تبدیل نہیں ہونے دے گی۔ فاروق آباد کی دھرمشالہ کے حوالے سے ہندوستان نے بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے۔ یہ دھرمشالہ سکھ برادری کے ضوابط کے مطابق ہے اور جو اس کی حیثیت قیام پاکستان سے قبل تھی وہی رہے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے۔ قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کے تحت تمام مکاتب فکر اور مذاہب کے قائدین نے مشترکہ طور پر فاروق آباد شیخوپورہ کا دورہ کیا اور سکھ برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے کوارڈینیٹر حافظ طاہر محمود اشرفی، مولانا زاہد محمود قاسمی، حافظ مقبول احمد نے بھی مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ طور پر آنے کا مقصد ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف مسالک اور مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے مسلک، کسی دوسرے کی عبادت گاہ یا کسی دوسرے کے مقدسات کی توہین کرے، یا جو اس مسلک یا اس مذہب سے وابستہ مقدس چیز ہے یا ویسے کوئی جگہ ہے اس کے اوپر کوئی قبضہ کرے۔ یہ بڑی واضح بات ہے۔ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اس پر بڑا واضح اپنا موقف رکھتی ہے۔ یہ جو دھرمشالہ ہے، بیٹھک ہے، گردوار جو بھی ہے، اس کا ریکارڈ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے، اس کا ریکارڈ متروکہ وقف املاک کے پاس موجود ہے۔ یہاں جب ہمارے علم میں آیا کہ کوئی دیوار، وہ میں نے اس کی حیت دیکھی ہے، ابھی ہم دیکھیں گے بھی، اور آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جب ہم اندر جائیں تو آپ حضرات چونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ ضعیف ہے تو آپ باہر تشریف رکھیں۔ جو جس طرح یہ بلڈنگ تھی اسی طرح یہ بلڈنگ رہے گی،
किसी को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे मजहब की किसी भी जगह के ऊपर कब्जा करे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अमानत में है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हक हासिल है कि वो इसके बारे में जो फैसला भी करे, लेकिन बतौर मुसलमान बड़े भाई होने के नाते ये तमाम उलमा जो यहाँ आज आए हैं, और आपके यहाँ से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ फरुखाबाद के उलमा का भी और तमाम दोस्तों का, अपनी सिख बरादरी का, वो ये पैगाम देने आए हैं कि ये जो एक दीवार गिरी है, दो गिरी है, वो इंशाअल्लाह हम खुद बनाएंगे ना। इसमें किसी को किसी भी किस्म का इजाफा करने देंगे ना कमी करने देंगे। ये जो जिनका हक है वो ये अपने हक के मुताबिक गवर्नमेंट पाकिस्तान अपने कानून के मुताबिक फैसला करेगी। हम भी इसीलिए आज आए हैं कि ये बात अपनी सिख बरादरी को कहें कि किसी को ये हक नहीं है कि वो किसी के इमलाक पे कब्जा करे या किसी की इबादतगाह पे कब्जा करे या किसी की बैठक पे कब्जा करे। जिस तरह मुसलमानों की मसाजिद और मुसलमानों के मराकिज़ और मुसलमानों के मदारिस और स्कूल वो मोहतरम है, महफूज है, उसी तरह ये भी है। इस मुल्क ने जिस तरह हमें हक दिया है, इस मुल्क के आइन ने उतना ही हक इनका है। इस मुल्क के अंदर हम बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई का हक जो होता है छोटे भाइयों का ख्याल करना वो ज्यादा होता है। हिंदुस्तान के अंदर मसीही बरादरी भी महफूज रही, सिख कम्यूनिटी भी महफूज रही, मुस्लिम कम्यूनिटी भी महफूज रही, मगर पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियतें महफूज